نیکسٹ آئی ووڈ لائک ٹو ڈرا یور اٹینشن، کیونکہ یہ سوال آتا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ کیسے لڑی جا رہی ہے. اس کے جہاں بہت سے فیسٹ ہیں، 3 مین ستون جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اس جنگ کو یہ بیسیکلی انٹیلیجنس کی جنگ ہے، لیکن اس کی جو فائنل مینیفیسٹیشن ہے جو گراؤنڈ پہ ہوتی ہے اس کے 3 مین ستون ہیں. ایک ہے وہ انگیجمنٹس جو پاک افغان بارڈر پہ ہو رہی ہیں. ایک ہے جو اسمال ٹیم ایکشنز، offensive ایکشنز. بیکاز گون آر دا ڈیز کہ دہشت گرد آئے اور دیر از اے ڈیفینس، کہ وہ آئیں اور آپ کی پوسٹوں پہ حملہ کریں اور آپ کی وہ کرتے ہیں. جب کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح پھر ان میں سے کسی کو جانے نہیں واپس دیتے. بٹ دیٹ از دیٹ offensive اسپرٹ. یہ جو آپ نے نمبر حاصل کیا ہے 2597 کا، اس کے پیچھے دیر از این offensive اسپرٹ، جہاں اپنی جان کی سردھڑ کی بازی لگا کے آپ کی فوج کے، آپ کی لا انفورسمنٹ کے جوان دن رات نکلتے ہیں. They engage them in their dens, in the mountains, in the caves, in the deserts, and also in the urban areas جہاں پہ وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے بڑی پریسائز سرجیکل آپریشنز کرتے ہیں. اینڈ تھرڈ از دی ٹیکنیکل پارٹ. سو دیز آر دی 3 پارٹس آن وچ، یہ وہ 3 ستون ہیں جن کی بنیاد انٹیلیجنس کے اوپر ہے. میں آپ کو ان کو سمجھنے کے لیے، پاکستانی قوم کو اس کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے how this is run, I'm going to run brief clips of all these 3. And if you have the questions then we can later on discuss about them. جی پہلا چلیے، یہ اس سال کی انگیجمنٹس ہیں پاک افغان بارڈر کی. دیکھیے گا اور آپ یہ تشکیل دیکھ رہے ہیں کس طرح آتے ہیں. یہ the numbers that you are seeing that are coming from Afghanistan، وہ چونٹیوں کی قطاریں نہیں ہوتی لمبی لمبی. The second very important aspect is the small team offensive actions. So these are those engagements that are taking place by the young boys of the army, of the FC on daily basis. And آپ کی بہادر پولیس بھی اس میں شامل ہوتی ہے، جہاں we are going out and hunting them down. Now this is the third part، جس کے اوپر ایک بیانیہ جو سے ہے بنایا بھی جاتا ہے کہ جی پاکستان فوج جو سی ہے وہ ڈرون استعمال کرتی. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ استعمال کون کرتا ہے. یہ نیچے آپ ایک فگر دیکھ رہے ہیں، 410 آرمڈ کوڈ کاپٹر اٹیکس بائی خوارج ان خیبر پختونخوا اونلی. دس از واٹ از ریکارڈیڈ ود اس دیٹ وی ہیو آبزروڈ ایٹ ٹائمز. جو سا ہے وہ آپ کے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی آتی ہے، ویئر اٹ از دی خارجیز ہو اسٹارٹیڈ یوزنگ دیز آرمڈ کوڈ کاپٹرس. کیونکہ وہ جو ان کا سرپرست بیٹھا ہوا ہے، سرپرست اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے ہندوستان، وہ فنڈنگ، ٹیکنیکل انوینٹری اور چیزیں ان کو پرووائڈ کرتا ہے. تو دے ہیو ناٹ اسٹارٹیڈ گوئنگ انٹو دس آرمڈ کوڈ کاپٹر بزنس. اور اس کا انہوں نے اپنی آرگنائزیشن، اگر آپ یہ بھی بتاتا چلو، اس کی آرگنائزیشن کے اندر اس کا ایک پورا خاص ونگ بھی کھڑا کیا ہوا ہے کوڈ کاپٹرس کا انہوں نے. So they use it. They not only use armed quadcopters, they also use mosques. یہ آپ نے پیچھے جو ایک وہ دہشت گرد اپنے اعترافی بیان میں بتا بھی رہا تھا کہ وہ ڈرون استعمال کرتے ہیں، آئی ڈیز بناتے ہیں. آپ نے شاید سنا ہو، پیچھے بول رہا تھا. یہ مساجد کو استعمال کرتے ہیں، عوامی جگہوں کو، گھروں کو استعمال کرتے ہیں، ایز ہیومن شیلڈ استعمال کرتے ہیں. آپ کی جو لا انفورسمنٹ ہے، اس میں فوج بھی ہے، جس میں پولیس بھی ہے، خیبر پختونخوا پولیس بھی ہے، بلوچستان بھی ہے. they are what they are using. They are using the armed quadcopters only. یہ جو drones ہیں they are only being used for surveillance. Why we need drones for surveillance? Because the frontages, the areas are very vast. اور وہاں پہ جو ٹیکنیکل سرویلنس ہے اس کے لیے ڈرونز کا استعمال ہوتا ہے. اور جو فوج اور پولیس، آپ نے بھی دیکھا ہوگا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے بھی ان کو کوڈ کاپٹرز دیے ہیں. جو ہمارے بھائی جو ان سے خیبر پختونخوا سے ہیں، دے مسٹ بی نوئنگ اٹ بیٹر. اور ڈرون کی وہ یونٹس وہاں بھی ریز کر رہے ہیں بیکاز دے اسٹارٹیڈ یوزنگ اٹ اینڈ بٹ دی لا انفورسمنٹ از یوزنگ اٹ. یہ آپ کو آگے آپ دکھائیں گے کیسے استعمال کرتے ہیں، سو دیٹ دیر از نو کولیٹرل ڈیمیج.